بھئی یہ سوال تو میرے کو بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے کہ بھائی میری زندگی کیسے میں گزاروں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ابو ہریرہ کو نہیں دیا، ہمارے نبی کی نظر صرف ابو ہریرہ پر نہیں تھی، قیامت تک آنے والے انسانوں پر تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے رسول میں اپنی زندگی کیسے گزاروں، کیسے یعنی میرا وقت کیسے گزرے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیا فرمایا؟ یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے رسول نے زندگی کیسے گزارو؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اگر میری مرضی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، زندگی تو سب کی گزر جائے گی، ارے کافر کی زندگی بھی گزر جائے گی، منافق کی زندگی بھی گزر جائے گی، دشمن کی زندگی بھی گزر جائے گی، دوست کی زندگی بھی گزر جائے گی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اگر میری مرضی پر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ایک عادت بنا لے، قرآن سیکھتا رہوں گا اور مرتے دم تک سکھاتا رہوں گا۔ بولو قرآن سیکھتا رہوں گا اور مرتے دم تک۔ اور پھر آگے ہمارے نبی نے فرمایا اگر اس بٹوین تیری موت آ گئی، بھائی سیکھ رہا تھا اور مر گیا یا سکھا رہا تھا اور مر گیا، ہمارے نبی فرماتے اگر مر جائے گا اسی حال میں مر جائے گا، سیکھتے سکھاتے مر جائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا جب تجھے غسل دیا جائے گا، تجھے کفن پہنایا جائے گا، تیرے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور جب تیرے جنازے کو اٹھایا جائے گا جیسے قبر میں رکھنے والے رکھیں گے، ابھی تو وہ قبرستان چھوڑ کے بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ کہتا اتنے فرشتے تیری قبر تک قیامت تک طواف کریں گے، طواف کریں گے، طواف کریں گے، جتنے فرشتے حج کے موسم میں، جتنے انسان حج کے موسم میں کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ حج کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا کعبے کا طواف 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ معلوم نہیں کتنی ویزا اور کتنے لوگ وہاں پہ طواف، جتنے انسان اور جنات حج کے موسم میں کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ ایک عالم جب قبر میں جاتا ہے قیامت تک فرشتے اس کی قبر کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے پیاروں میں یہ نہیں کہوں گا کہ کاروبار چھوڑ دو، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہوگا، کوئی بلڈنگ کا کاروبار کرتا ہوگا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کپڑے کا کاروبار چھوڑ دے۔ اور یہ مطلب نہیں کہ قرآن سیکھ اور سکھاتا رہے، یہ مطلب نہیں کہ مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھ جا، مطلب یہ ہے کہ اگر ہر آدمی اپنا کاروبار کرے، بھائی کوئی کپڑے کا، کوئی برتن کا، کوئی عطر کا، کوئی بلڈنگ کا کاروبار کرے، مگر دل میں ایک محبت ہو نبی کے مہمان کی، اور یہ دل میں چسکا ہو کہ یہ قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ قیامت میں جہاں یہ ستارے چمکتے ہوں گے وہاں دکان والا بھی چمکتا ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے میں تو بہت مبارکبادی دوں گا۔ آج جب مجھے پتا چلا، بلکہ آج بھی کئی دنوں سے یہ پروگرام بن رہا تھا اور میں خود تشویش میں تھا، لیکن اللہ وہ جن لوگوں نے یہ محنت کی ہے اور بچوں کے دل کو خوش کیا ہے، اور ان بچوں کے لیے ناشتے کا انتظام، دوپہر کے کھانے کا انتظام، شام کا انتظام، اور پھر ان بچوں کو لے کر آنا اور لے کر جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ میں تو اپنی جگہ بیٹھا رہتا، لیکن یہ بچے ہیں، یہ اساتذہ، یہ صورت کے ذمہ دار، آج اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کر دعا دیتا کہ ان بچوں کے پیچھے جس نے جو بھی قربانی کی ہو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے ان بچوں کو، سب لوگ آمین کہہ دو، ان بچوں کو اللہ حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ بھائی ہمارا ایک جوان اور یہ بچہ دونوں کی زندگی بہت الگ ہے، بہت الگ ہے۔ ہمارا بچہ اپنی مرضی سے صبح میں اٹھتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو باپ بھی نہیں بول سکتا، باپ بولے تو ہو جیسے گھر میں پہاڑ ٹوٹ گیا۔ بچے کی عادت ہے صبح 10 بجے اٹھنے کی، کبھی 9 بجے اٹھاؤ، کیا ہوا، کیوں 9 بجے اٹھانے کا؟ ہمارے یہاں باپ بھی نہیں بول سکتا، ماں بھی نہیں بول سکتی۔ ہمارے یہاں کا بچہ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے۔ ہمارے یہاں کا بچہ معلوم نہیں کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنی نمازیں قضا کرتا ہے، بلکہ کتنے بچے صرف جمعہ سے جمعہ، جمعہ سے جمعہ، جمعہ سے جمعہ۔ اور پھر ہمارے یہاں کا بچہ آرام سے گاڑیوں میں گھومتا ہے، آرام سے جو من میں آتا ہے وہ کھاتا ہے، گھر میں کہہ کے چلا جاتا ہے کہ یہ کھانا بنانا، شام کو یہ کھانا بنانا۔ ارے ہمارے بچے کے سر میں معمولی درد ہوتا ہے تو باپ بے چین ہو کر بلڈ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے دوستوں، یہ نبی کے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ ان کو تو جو ٹائم دیا وہ ٹائم پر اٹھنا ہے،
اسی ٹائم پر سونا ہے، کھانا اپنی مرضی کا نہیں، مدرسے میں جو کھانا بنے گا وہ کھا لینے کا، مدرسے میں جب چائے کا ٹائم ہو تو چائے پی لینے کا، اگر ٹائم کے بعد آتا ہے تو چائے کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے دروازہ بند ہو جاتا۔ یہ محنت کرتے ہیں، اور یہ بچوں نے، کتنے بچوں نے اپنی ماں کو چھوڑا ہے، اپنے ابا کو چھوڑا ہے، کہاں کہاں سے ماں یاد کرتی ہوگی، کہاں کہاں سے ابا یاد کرتے ہوں گے۔ اور میرے دوستوں، ان کو بھی رات کو جب سوتے ہیں نا، کبھی ماں یاد آتی، کبھی ابا یاد آتے، کبھی بہن اور کبھی بھائی یاد آتے، مگر ان بچوں نے ایک طے کر دیا ہے کہ ہمیں دنیا کی طرف نہیں جانا، ہمیں پیارے نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مبارک بچے ہمارے بچوں سے بہت الگ ہے۔ ان کے لیے اگر ایک دن ایسا ہو جاتا ہے کہ تم کو میدان پہ کھیلنا ہے، تمہیں اچھا کھانا ہے، نہ جانے کتنے دن سے ان کے دل میں خوشیاں ہوتی ہے، بلکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں عید کے دن ان بچوں کو وہ خوشی نہیں ہوتی ہوگی جو آج کی خبر ملی اور یہ لوگ آئے، ان کو خوشی ہوئی۔ ان کو جن لوگوں نے خوشیاں نصیب فرمائی، اللہ ان کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور مجھے ایک واقعہ کہنا ہے نا، کتنے ٹائم پر ختم کرنا ہے؟ ہاں سامنے بھی دیکھو، اچھا وہ بتایا، وہ عادت پڑ گئی نا میرے کو پیچھے دیکھنے کی، یہاں جب بھی آتا تو پیچھے مڑنے کی عادت پڑ گئی، اور اتنا ڈر لگتا ہے 1 منٹ کا آگے ہو جاؤ، یہ اورا والا میرے کو ذبح کر دے رہے بھائی، کیونکہ میرے کو ایک ہی بات بولتا ہے، اسی لیے میں جہاں جاتا ہوں نا، چاچا اسکول والے بھی نا، جہاں جاتا ہوں نا بیٹھ کے بیان کرتا، آج میری مسجد میں بیٹھ کے بیان نہیں کرتا، کیونکہ یہ کرسی سے چپک گیا، پتہ ہی نہیں چلتا میرے کو کتنا ٹائم ہو گیا، یہ کھڑا کھڑا رہتا ہوں تو پاؤں دکھتا ہے تو آٹومیٹک پھر بیٹھ جاتا ہوں۔ خیر میرے دوستو، آج آپ سب لوگ جمع ہیں، اللہ ان بچوں کو قبول فرمائے۔ ایک واقعہ سنانا ہے، سناؤ بھائی، واقعہ سناؤ، ٹائم پر آپ نکال دو، ٹائم پر ختم کروں گا میں۔ ہاں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، سب لوگ ساتھ میں بولو بھائی۔ ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے، بچوں کو تو معلوم ہے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ ہے، اور ہجرت کرنے والوں کو بہت ثواب ملا۔ ارے بولو جی، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا، آرڈر تھا، مکہ چھوڑو، کہاں پہ جانا ہے؟ مدینہ۔ بولو کہاں پہ جانا ہے؟ مدینہ۔ اللہ نے اتنے پیارے ثواب عطا فرمائے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ نے بہت ثواب بتائے کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم پر مکے کو چھوڑا اور مدینہ گئے، اللہ فرماتا تمہارا مقام میرے یہاں اونچا ہو گیا، اللہ کہتا تم کامیاب ہو گئے، اللہ کہتا میں تم سے راضی ہو گیا، اللہ کہتا میں نے رحمت بھی چھاور کر دیا، بلکہ آخر میں اللہ کہتا اے ہجرت کرنے والوں، ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو ہجرت ہوئی۔ بولو سارے صحابہ کہاں سے؟ ہمارے نبی بھی مکہ سے مدینہ۔ اور آپ کو معلوم ہے جب مدینہ آئے، ہمارے نبی کا جو استقبال ہوا ہے، سارے مدینے والے کھڑے تھے، ارے سب دیکھنا چاہتے تھے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ناچ بھی پڑھی۔ ارے کیا پڑھی؟ نہ ہمارے نبی کے استقبال میں پڑھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حالانکہ ہمارے نبی دن دہاڑے مکے سے مدینے میں داخل ہوئے، لمبا سفر کر کے مدینے میں داخل ہوئے، لیکن چھوٹی چھوٹی بچیوں کے دل میں نبی کی محبت تھی۔ کہا ہمارے نبی آئے، ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ خیر ہمارے نبی آ گئے، بیٹھے، بولو ہمارے نبی بیٹھے، سارا مدینہ بیٹھا تھا، بولو سارا مدینہ۔ اتنے میں تو ایک جوان صحابیہ ہے، 20-21 سال کی عمر ہوگی، آئے پٹافٹ 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 ہٹتے کٹتے لمبے چوڑے سب کو ہٹاتے ہوئے آئے، اور آ کر کہنے لگے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں۔ آپ پر قرآن اترا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو کہا ہاتھ بڑا، ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ وہ صحابی کا نام ہے حضرت طلحہ۔ پورا مجمع بولے کیا نام ہے؟ حضرت طلحہ۔ ایمان قبول کر لیا۔ اچھا جیسے ایمان قبول کر لیا، ہمارے نبی نے دیکھا اوپر سے نیچے بالکل جوان ہے اور سب کے بیچ میں آ کے ایمان قبول کر لیا، اور پھر کیا کہنے لگے؟ میرے نبی، سننا جملہ سننا، حضرت طلحہ کہتے میرے نبی اب سے آپ کا غلام بن گیا۔ بولو نا سبحان اللہ، اللہ ہم کو بھی بناتے ہوئے۔ کہا میرے پیارے نبی میں مصطفیٰ آپ کا غلام بن گیا، آپ جو کہیں گے اللہ کی قسم کروں گا، اور جس سے آپ روکو گے وہ کبھی نہیں کروں گا۔ ہمارے نبی نے دیکھا کہ اتنے سب کے بیچ میں جوان اتنا بول گئے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ، جاؤ اپنے باپ کو قتل کر دو۔ جو تلوار نکالی اور کہا اللہ کے رسول یوں گیا، اور باپ کی گردن یوں لے کر آیا۔
ہمارے نبی نے کپڑا پکڑ لیا اور کہا میں مدینے میں جوڑ پیدا کرنے آیا، مدینے میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا، میں تو تمہارا امتحان دے رہا تھا لیکن تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت طلحہ نے قسم کھا کر کہا میرے نبی میں نے جھوٹا اسلام قبول نہیں کیا ہے، آپ کی محبت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا۔ سننا، لمبا زمانہ گزر گیا ہمارے نبی کے ساتھ میں، کون بولو؟ اس لیے کہا جاتا ہے مدینے میں سب سے اول ساتھ اگر ہمارے نبی کا دیا تو حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر ہمارے نبی کے ساتھ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھا گیا ہے، فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی مڑ کے دیکھے تو طلحہ، بولو طلحہ نہیں، سوچا کچھ کام ہوگا کیونکہ دور رہتے ہیں، ظہر کی نماز بولو طلحہ نہیں، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز طلحہ، دوسرے دن پھر فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے دیکھا طلحہ نہیں، تو ہمارے نبی کو تعجب، 6 نمازیں ہو گئی میرے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آ۔ پھر ظہر کا وقت ہوا، بولو پھر طلحہ نہیں، یہ 7ویں نماز۔ عصر کے بعد تو جو 8ویں نماز کی ہمارے نبی نے مڑ کر دیکھا طلحہ نہیں، تو ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، کہاں ہے نا طلحہ؟ سب صحابہ کو پوچھا طلحہ کہاں ہے؟ 8 نمازیں ہو گئی طلحہ نظر نہیں آتے۔ تو ایک کوئی کھڑے ہوئے کہنے لگے وہ تو بہت بیمار ہے، اتنے بیمار ہے کہ ہوش میں بھی نہیں ہے، اور ایسا لگتا کہ اب وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ تو ہمارے نبی سارے صحابہ کو لے کر چلو، اچھا ہمارے نبی جہاں تھے وہاں سے طلحہ کا گھر 3.5 سے 4 کلومیٹر دور، 3.5 سے 4 کلومیٹر، اور ہمارے نبی کے پاس کوئی گاڑی نہیں، گھوڑا نہیں، سواری تو اس وقت نہیں تھی، کہا چلتے جاؤ۔ اتنا لمبا سفر کر کے چلتے چلتے ہمارے نبی طلحہ کے گھر میں گئے، کاش کہ میرے دوستوں کوئی مریض کو ملنے کے لیے ایسا گیا ہوتا، ہمارے پڑوس میں بیمار ہوتا ہے، ہمارے پڑوس میں مر جاتا ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا، تو ہمارے نبی 4 کلومیٹر تک چلے ہیں۔ حضرت سننا، حضرت طلحہ کے گھر پر گئے تو دیکھا تو حضرت طلحہ بے ہوش، ہم لوگ کہتے جیسے قومے میں چلے جاتے، حضرت طلحہ تو بے ہوش ہے، سارے گھر والے رو رہے۔ ہمارے نبی نے طلحہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، معلوم نہیں ہمارے نبی نے کیا پڑھا، لیکن گھر والوں کو کہا آج رات کو انتقال ہو جائے گا، آج رات کو طلحہ کا انتقال، کیونکہ موت کو تو کوئی روک، طلحہ کا انتقال ہو جائے، لیکن گھر والوں کو کہا سنو جب انتقال ہو جائے نا مجھے خبر دینا، میں پھر چلتا ہوا آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں طلحہ کو میں اپنے ہاتھوں سے غسل دینے والا ہوں، میں طلحہ کو میری چادر میں کفن دینے والا ہوں، اور میں طلحہ کو میں خود جنازے کی نماز پڑھانے والا، اور میں طلحہ کو خود قبر میں اتارنے والا۔ یہ بول کر ہمارے نبی سب کو لے کر بولو واپس، جیسے واپس ہوئے یہاں طلحہ کو ہوش آیا، بولو سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا تو پہلا سوال، ارے کسی کو ہوش آتا ہے نا، کوئی کہتا میرے کو پانی دے دو، کوئی کہتا میرے کو کھانا دے دو، طلحہ کو ہوش آیا تو پہلا سوال پوچھا اے رسول اللہ محمد کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے؟ گھر والے قریب آ گئے، کہاں آئے تھے؟ ارے حضرت طلحہ نے سنا میرے نبی 4 کلومیٹر چل کے آئے تھے، مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ گھر والوں نے کہا آئے تھے اور رات کو انتقال ہوگا تو پھر آئیں گے، رات کو انتقال ہوگا تو پھر آئیں گے، اس لیے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں گے، بولو جنازے کی نماز وہی پڑھائیں گے، غسل کفن دفن وہی کرنے والے۔ حضرت طلحہ نے جب یہ سنا نا، حالانکہ بولنے کی طاقت نہیں تھی، دھیرے دھیرے بولے میرے نبی کو مت بلانا، میری وصیت سنو، رات کو مر جاؤں کوئی بھی ایک آدمی میرے کو غسل دے دینا، کوئی مجھے کفن پہنا دینا، جنازے کی نماز پڑھا دینا، میرے کو دفن کر دینا، میرے نبی کو مت بلانا۔ پورا کر کے بھی لگا نبی کو نہ بلائے، نبی جیسے نبی سے بڑھ کے تو کوئی نبی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں کسی اور کے جنازے کی نماز کے ساتھ چلا جاؤں گا، کوئی اور مجھے دفن کرے گا مجھے منظور ہوگا، کوئی اور مجھے غسل دے گا مجھے منظور ہوگا، لیکن میرے نبی وہاں سے 4 کلومیٹر تک چلے، میرے پاس آوے، میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے وہ مجھے گوارا نہیں ہوگا، میرے نبی کو رات کے وقت میں کوئی پتھر لگے وہ بھی گوارا نہیں ہوگا، اور بیچ میں یہودیوں کے گھر ہے، کوئی میرے نبی کو تکلیف پہنچائے مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ ارے طلحہ نے کبھی نبی کو ستایا نہیں، کہتے میں طلحہ نے کبھی نبی کو ستایا نہیں، ارے میں بغیر میں کسی کے غسل پہ چلا جاؤں گا، کسی کے جنازے کی نماز میں چلا جاؤں گا، ارے اپنی قبر میں جا کے سو جاؤں گا، لیکن میرے نبی کو تکلیف ہوگی یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ خیر رات کا وقت ہوا، وہ تو نبی نے جو کہا تھا وہ ہونے ہی والا تھا، بولو ان کا انتقال، بولو انا للہ و انا الیہ، انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق کسی نے غسل دے دیا،
کسی نے کفن دے دیا اور جنازے کی نماز بھی ہو گئی اور راتوں رات دفن بھی ہو گئے. سچ بتاؤ یہاں تو سب کچھ ہو رہا ہے, مدینے میں ہمارے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ پوری رات سوچ رہے کہ طلحہ کی کوئی خبر نہیں, طلحہ کی کوئی خبر نہیں, ارے مجھے جانا تھا, طلحہ کی کوئی خبر نہیں. فجر کا وقت ہو گیا. بولو کون سا وقت ہو گیا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی سلام پھیرنے کے بعد روئے اور رو کر کہنے لگے کیا ہوا طلحہ کا, طلحہ کا کیا ہوا؟ تو سارے رشتے دار پیچھے کھڑے تھے. کہا اللہ کے رسول ہو گیا, دفن ہو گئے. کہا مجھے خبر نہیں دی کسی نے؟ ارے مجھے خبر تو دینا چاہیے تھا. کہا دینے والے تھے, طلحہ کی وصیت تھی کسی کو خبر مت دینا, میرے نبی وہاں سے یہاں تک چل کر آئیں گے, پاؤں میں کانٹا بھی لگے گا, یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا, اس لیے ہم نے خبر, بولو ہم نے خبر. تو ہمارے نبی روئے ہیں اور سارے صحابہ کو کہا چلو طلحہ کی قبر پر, چلو طلحہ کی قبر پر. 4 کلومیٹر فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی چلے اور حضرت طلحہ کی قبر پر گئے. ارے معلوم نہیں قبر پر کتنا روئے, کیا پڑھا, کیسے فاتحہ پڑھا, کیا پڑھا ہوگا, جو بھی پڑھا, لیکن ہمارے نبی نے آخر میں دعا مانگی. بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھائے, ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے, صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھائے, ہمارے نبی نے دعا مانگی. اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ یہ میرا طلحہ, بولو نا اللہ یہ میرا طلحہ. اللہ جب قیامت کا دن قائم ہو اور طلحہ کی قبر کھلے, اے اللہ طلحہ کو ایسے اٹھانا, طلحہ کو ایسے اٹھانا, اے اللہ یہ طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو, تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو. کیا پیاری دعا, یعنی جنت کی دعا نہیں مانگی بھائی. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو جنت دے دے, جنت النعیم دے دے, جنت فردوس دے دے. ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنت کے پیدا کرنے والے سے تعلق قائم کیا کہ میرا طلحہ جب قبر کھلے گی اٹھے گا, اسے جنت کی ضرورت نہیں, یہ اللہ کو ہنستا ہنستا دیکھے گا, اللہ اسے مسکراتا ہوا دیکھے گا. اور یہ دعا ہمارے نبی نے کئی سارے صحابہ رونے لگے. حضرت عمر وہی تھے, بولو کون حضرت, سیدھے سے آئے, ہمارے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, یہ دعا ہم کو بھی دے دو. کیا کہا, یہ دعا ہم کو بھی دے دو. حضرت عمر نے کہا زندگی موت میرے ہاتھ میں نہیں, ورنہ میں سو جاتا اور طلحہ کو میری جگہ کھڑا کر دیتا. حضرت عمر نے کہا زندگی موت میرے ہاتھ میں نہیں, ورنہ مر جاتا, طلحہ کو, طلحہ کی جگہ عمر ہوتا, عمر کی جگہ طلحہ ہوتا. ایسی دعا آپ نے دی کہ ڈائریکٹ اللہ ہی مل جائے. ہمارے نبی نے عمر کی طرف دیکھا, کہا عمر یہ تو میرے ہر امتی کے لیے دعا ہے. بولو سبحان اللہ. لیکن وہ شرط طے کرے جو طلحہ نے کیا ہے, وہ بات طے کرے جو طلحہ نے کیا, تو میرے ہر امتی کے لیے وہ دعا ہے. حضرت عمر نے کہا کون سی بات؟ کہا جب ایمان قبول کرنے آئے تھے انہوں نے کہا تھا جو آپ کہیں گے کروں گا, جس سے آپ روکو گے. کہا میرا کوئی بھی امتی یہ شرط پہ اتر جائے, جو نبی کہے وہ کرنا ہے, جو نبی نہیں کہے وہ نہیں کرنا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی یہ شرط پہ اتر جائے اور دنیا کے کوئی بھی کونے میں دفن ہو جائے, جب اس کی قبر کھلے گی وہ اللہ کو دیکھ کے مسکراتا ہوگا, اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوگا. اے میرے دوستوں یہ دعا تو ہم کو بھی ملی کہ نہیں ملی؟ بولو بولو جلدی بولو, ملی کہ نہیں ملی؟ کون سی دعا؟ اللہ کرے کہ یاد ہو جائے. اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ یہ میرا طلحہ ہے, جب اس کی قبر کھلے جنت کی بات نہیں کرتا, اللہ سدرہ کی بات نہیں کرتا, اللہ جنت کے پھلوں کی بات نہیں کرتا. میرے طلحہ کی قبر کھلے, اللہ کو دیکھ کر مسکرائے, اللہ اسے دیکھ کر مسکرائے. یہ دعا کس کو چاہیے بھائی؟ ابھی فیصلہ کرنا, میرے کو تو چاہیے. آپ لوگوں ہاتھ اوپر کرو, چاہیے جانا ہے نیکی تو کام کرنا ہے. کیا نبی جو کہے وہ کرو, نبی جسے منع کرے اس سے فوٹ بند تیار ہے, اس کے لیے فوٹ بند. یہی ہمارا ایمان ہے. ہاں یہی ہمارا ایمان, سب یہی ہمارا ایمان ہے. پورے قرآن میں ایک آیت اتری ہے, حضرت امام شافعی فرماتے یہ آیت اترتی پورا قرآن نہ اترتا تو بھی امت کو ہدایت مل جاتی. ایک قرآن میں آیت ایسی ہے, امام شافعی فرماتے پورا قرآن نہ اترتا, یہ آیت اترتی تو امت کو ہدایت مل جاتی. 28ویں پارے میں آیت ہے, بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
عنہ بنته، میرا نبی کہے کرو تو کرنا پڑ جاتا ہے، میرا نبی کہے مت کرو تو وہاں نہ کرنا بس ہے، یہی ایمان، یہی ہمارا۔ ہاں تو آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہمارے؟ بچوں کی بات نہیں کرنا، آپ لوگوں کے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں؟ داڑھی نہیں رکھنے والا خیر گنہگار، کیسا گنہگار وہ اللہ بہتر جانے، میرے کو کیا حق سے میں اس کو بولوں؟ اتنا ضرور ہے کہ داڑھی نہ رکھنے والے کا دل اندر سے بولتا ہے مجھے نبی کا چہرہ نہیں پسند ہے، مجھے اوروں کا چہرہ پسند ہے۔ ہمارے کپڑے پیجامہ ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی ہے ہماری؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا مالک، موطا محمد، مصنف عبد الرزاق، مجمع ارے حدیث کی کتابوں کا ڈھیر لگا دو، ہر حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان مرد ہوگا، تیری پیجامہ، تیری لنگی، تیری پینٹ، تیری جینس، میں کہتا ہوں ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان مرد ہوگا، پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہو، اگر نیچے ہوگی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تجھے رحمت کی نظر سے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ اب تو شریعت میں بھی ہم لوگ اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ ابھی کتنی رکعت پڑھاؤں گا میں؟ امام صاحب کی اجازت، کتنی رکعت پڑھاؤں گا؟ ارے بولو نا بھائی، کتنی رکعت میں پڑھاؤں گا؟ 2۔ اور میں امام صاحب کو بولوں نا تم زور میں 4 پڑھاتے، میں بھی آج 4 پڑھاؤں، پڑھا دیں گے امام صاحب؟ کتنے بھی میرے جگری دوست ہیں مگر لاکھ ماریں گے میرے کو، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی، شریعت میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی، شریعت میں قانون۔ بڑا عجب معاملہ، عمرہ کرنے جا رہا، عمرہ کیوں بھائی نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا بولیں گے؟ ایک سال اس کو ڈنڈی پڑ گئی، اس کی پارٹی اڑ گئی، جیسے کیسا بھی ایسا ویسا کر کے چل، میری بیوی بچے، چلو بھائی میں منع نہیں کرتا، بہت بڑا ثواب ہے بھائی، حرمین شریفین چلا جائے اس سے بڑھ کے کیا ثواب ہوگا؟ بلکہ ہم تو سب مل کے دعا مانگتے اللہ آخری وقت آئے تو مدینے کی زمین نصیب کر دینا۔ عمرہ آئے، کھجور پانی ہو جوردار، کھجور بھی بھاری بھائی، چھوٹی والی دے تو اپنا نام خراب ہو جائے، بھاری والی کھجور آئی، اور کم وقت فجر کی نماز نہیں پڑھتا، آیا ہے اس کے بعد سے فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا تو نفل تھا، اس کے لیے تو بڑا اہتمام ہوا، گیا اور معلوم نہیں وہاں سے کھجور پانی لے کر آیا، طواف کیا، میں نے اس نے طواف کیا، ارے وہاں روکتے تھے پھر بھی میں تو زبردستی گھس کے طواف کر کے آیا، بھائی طواف کر کے آیا، بہت اچھا کیا، وہ نفل ہے۔ اور فجر کی نماز، اتنا کمینہ مسلمان، اتنا گرا ہوا مسلمان کہ دنیا میں معلوم ہے کون سا کام ایمرجنسی ہے، کون سا کام ان ایمرجنسی ہے، کون سا کام آج کرنے کا ہے، کون سا کام کل کرنے کا، شریعت میں نہیں سمجھ میں آتا، شریعت میں قولی بن گیا۔ عمرہ کرنے گیا، نفل کام زندہ کر کے آیا، فجر کی نماز کے جنازے اٹھایا۔ یہ فجر کی نماز تو جو جاتی ہے نا، بس 1 منٹ باقی ہے، بتا دوں آپ کو، بہت سارے میرے بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، صاف طور پہ بتا دو، ہمارے نبی نے بالکل کھلے شبدوں میں، صحیح پہ کھلے شبدوں میں ہمارے نبی نے فرما دیا جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، جس جہنم میں ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، آج اللہ کا گھر ہے، رجب مہینہ ہے، نماز اسی مہینے میں ملی، کتنی ملی تھی؟ بولو نا کتنی ملی تھی؟ جلدی جلدی بولو نا کتنی ملی تھی؟ 50، کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ معلوم ہمارے نبی معراج سے روتے روتے آئے، اللہ نے پوچھا، اللہ کو سب معلوم کیوں روتے؟ کہا اللہ 5 ہو گئی، تو 50 دیا تھا، اللہ نے کہا پھر 50، کہا میں کہہ دوں امت کو، کہہ دوں 50، اللہ نے کہا نا پیاری امت ہے، میرا نبی تو پیارا، تیری امت پیاری، پڑھے گی 5 ہی، ثواب ملے گا 50۔ اب ہم 1 جمعہ پڑھیں گے، 10 جمعہ کا انشاءاللہ ہم کو ثواب ملے گا۔ میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔